السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ کے 6 صفات یا 6 نمبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور آپ کے دین میں چند صفات ایسے ہیں تاکہ وہ صفات ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، تو پھر ہم کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا علم اور ذکر ہے، چوتھا کلام مسلم ہے، پانچواں صحیح نیت ہے اور چھٹا دعوت تبلیغ ہے۔ کلمہ طیبہ کا الفاظ ایسے ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہے۔ کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیاس ختم کرنے میں پانی کا محتاج نہیں، اور پانی پیاس ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکا ختم کرنے میں روٹی کا محتاج نہیں، اور روٹی پاکا ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ چھری کو کاٹنے کا صفت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسا اسماعیل علیہ السلام امتحان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کا صفت لے لیا۔ آگ میں جلنے کا صفت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلنے کا صفت لے لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا اتنا ٹھنڈا ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی نہ لگے، یا اتنا گرم ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی نہ لگے، بلکہ درمیانہ ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ پر سارے زندگی میں کون سے دن اچھے گزرے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ مجھ پر وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے ہیں وہ مجھ پر اچھے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے تو پھر اگر سارا مخلوق جمع ہو جائے تو اس کو ذلت نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک جس کو ذلت دے دے، اگر سارا مخلوق جمع ہو جائے تو اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ کلمہ کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جس نے بھی فتنے کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کر دیا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا، اور اس شہیدوں جتنا ثواب جو شہید جنگ احد میں، جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ اور شہیدوں کا درجہ اتنا بلند ہے، شہیدوں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر ایک مشرک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر زندہ رہا تو اس کے نیچے زندگی گزارے گا، اگر فوت ہو گیا تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ کلمے کے فضیلتیں تو بہت زیادہ ہے، اس میں چند صفتیں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سارے ذکروں میں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سارے دعاؤں میں بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن قبر سے اس حالت میں وہ اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ دوسرا صفت نماز کا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے نمازی بن جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے تھے۔ جب نماز دنیا میں آ گیا تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ پیدا ہوا۔ نماز کے فضیلت تو بہت زیادہ ہے، چند فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے امت پر 5 نمازیں فرض کیے ہیں، اور اس کا میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ 5 نماز اپنے وقت پر ادا
کرنے کا اہتمام کرے گا تو میں اپنے ذمے سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو 5 نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آیا عذاب دیتا ہوں یا بخشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ کسی سے ایک نماز قضا ہو گیا، وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کے سارا مال اور دولت اس سے لوٹ لیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت کام پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص 2 نماز بغیر کسی عذر کے ایک وقت پر کر لے تو بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا۔ نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تیسرا صفت علم اور ذکر ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ عورت اور مرد پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے زندگی علم کی روشنائی میں گزارے۔ علم کی فضیلت، کوئی شخص علم کی ایک باب یاد کر لے تو 1000 رکعتوں نفلوں سے زیادہ بہتر ہے، اور کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت مبارک یاد کر لے تو 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے بچوں پر قرآن مجید کا ختم کر لے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنائی نمر سے زیادہ ہوگی۔ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان میں 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایسے 10 لوگوں پر جس پر جہنم واجب ہو گئی ہو۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ جائے۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں ایک خاص دروازہ ذاکرین کے لیے ہے۔ ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی طرح ہے، اور نہ ذکر کرنے والوں کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی خوشحالی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے غم اور فکر کو مٹاتے ہیں۔ ذکر دل کو اطمینان دیتا ہے۔ ذکر دل کی صفائی کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ 24 گھنٹے ایسے دعاؤں کا پابند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ذکر ایسے کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو مجنون کہے۔ 4واں صفت اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں دوسرے مسلمان کا عزت اور قدر پیدا ہو جائے۔ ہر مسلمان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے، اور کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ اکرام مسلم کی فضیلتیں تو زیادہ ہے، لیکن چند فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص علماء کی قدر نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی شرعی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتی ہے، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے مصیبت ہٹائے اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اور جو شخص ایک مسلمان پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے اللہ کی رضا کی خاطر، اگر وہ صبح جائے تو 7000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 7000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر انسان آپ پر غصہ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے
کہ کامل مومن وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے گھر والوں کے ساتھ اخلاق نرم ہوں۔ پانچواں صفت ہے صحیح نیت۔ صحیح نیت کا مقصد ہم جب بھی نیک کام کرے تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، تاکہ اس میں اللہ کی رضا ہو۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا چاہیے۔ صحیح نیت کا فضیلت، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کھجور کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد کی پہاڑ جتنا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص ایسے طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کا دوسرا ہاتھ اس سے خبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ہم اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ذکر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں خالص اللہ کی رضا موجود ہو۔ چھٹا صفت دعوت تبلیغ کا ہے۔ دعوت تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کی بھی نیکی کا تلقین کریں، ہم خود بھی بدکار سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی غلط کاموں سے بچانے کی تلقین کریں۔ ہم خود بھی غلط کام نہ کریں، دوسروں کو بھی غلط کام سے روکیں، خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال اور جان اور ٹائم دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے دین میں اس ٹائم کو لگا دے، زندگی مال کو لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کا دین بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت تمام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیں گے۔ اب چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمے لگایا ہے، یہ کام ہمارے ذمے ہے، اس لیے ہم کو بہترین امت کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی نیک کام کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین دیں گے، اور خود بھی غلط کام سے بچیں گے، دوسروں کی بھی غلط کام سے بچائیں گے۔ اللہ کے راستے میں ایک نماز 49 کروڑ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا 70 لاکھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرنا اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے معافرت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ وہ شخص خوشحال رکھنا جو ہمارا بات سن لے اور دوسروں کو پہنچائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، ورنہ آپ لوگوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ دعائیں مانگیں گے اور وہ قبول نہیں ہوں گے، آپ دشمن کے خلاف ہم سے مدد مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی کو ناروا کام پر دیکھے، اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان پر منع کرے، اگر زبان کی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا بہت کم درجہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وقت لگائے۔ تو اس طرح علماء نے اور ہمارے بڑوں نے کچھ ترتیب بنائی ہے۔ پہلے فرصت میں 4 ماہ لگانے ہیں تاکہ یہ کام سیکھے اور یہ پھر دوسروں کو سکھائے۔ سال میں چلہ ہے اور ماہ میں سے روزہ ہے، تو سب لوگ اللہ کی راہ میں وقت نکالے، وقت دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔